کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ ان آنسوؤں کے قابل نہیں ہوگا جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے ہی نہیں دے گا۔ بات کرنے کا مزہ ان کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بات کرنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ مسئلے خود بخود حل نہیں ہوتے، انہیں حل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر 1، یا تو خود میں ہمت تلاش کر لو، اور نمبر 2، یا ہمت والا تلاش کر لو۔ عزت نفس کے سوا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ حسن سب سے پہلے دل کو دکھائی دیتا ہے، بعد میں آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ ہر رات نیند نہ آنے اور بے چینی کا مطلب ہے کہ تمہاری دو میں سے کسی ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک ہے ایمان کی دولت اور دوسری ہے دنیا کی دولت۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ ہر دکھ اور تکلیف کے طبیب بازار سے مل سکتے ہیں، لیکن روح کے طبیب کہیں سے بھی نہیں ملتے۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے کچی پینسل لے کر قلم دے دی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی گئی غلطیوں کو مٹانا بہت ہی مشکل ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس انسان پیسے کے لیے اپنا سب کچھ وار دیتا ہے۔ وقت کی بھی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سے وقت دے سکے۔ مکان اور کھیت روڈ پر ہوں تو ان کی قیمت ہوتی ہے، مگر انسان روڈ پر ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے تلوار مت بناؤ۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوددار ہوتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر گناہ کر سکے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی تو ہوتی ہے اس میں، لوگ یہ نہیں سوچتے۔ جب کوئی ناراض ہو تو اسے منانے میں دیر نہ کریں، کیونکہ رشتے تالے کی طرح ہوتے ہیں، جب ان کو زنگ لگ جائے تو چابیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی فہرست بنا لیں جن کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، اور پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ محبت کے بغیر تعلق محض بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ بھلا کہاں اٹھایا جاتا ہے، آخرکار بوجھ کو پھینک کر ہی سکون ملتا ہے۔ آئینہ بھی عجیب چیز ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، پھر بھی ایک غلطی کر جاتا ہے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں، آئینہ تک ہی دھوکہ دے جاتا ہے۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں۔ دال سے مراد ہے دشمن، شین سے مراد ہے شیطان، میم سے مراد ہے مال، اور نون سے مراد ہے انسان کا نفس۔ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں محبت پر انسان کی سوچ مرد اور عورت کے تعلق تک محدود ہو جاتی ہے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے، جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور بولا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو بزرگ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ کچھ لوگ تو ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ہم ان کی زندگی کی کتاب میں ایک اضافی حرف تھے۔ دنیا کا سب سے مہنگا پانی آنسو ہے، جس میں 1% پانی اور 99% احساسات ہوتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے
وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ کچھ لوگوں کے مل جانے سے زندگی کے سالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ باقی سالوں میں زندگی کا اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ رکاوٹیں صرف زندہ انسان کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ بھاگ کر راستہ دیتے ہیں۔ محبت اور موت دونوں بن بلائے دوست ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ محبت دل لے جاتی ہے اور موت دھڑکن کو۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں کرتی۔ قرآن پاک جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے قبرستان والوں اور